أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین عزیز، اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش کی رات، رحمت کی رات، استجابت قبولیت کی رات، وہ رات کہ جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اس رات میں انتظار کرتے ہیں خانہ کعبہ کی اطراف میں. کن کے لیے اس رات کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ تو سامعین عزیز، آئیے اس رات کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے آپ بندگان خدا سے، آپ اللہ کی کنیزوں سے عرض ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، بیل کے بٹن کو بیان کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ مومنین کی مبارک سماعتوں تک پہنچتی رہیں. تو سامعین عزیز، کہ وہ رات کہ جس رات میں 12 رکعت نماز کا اللہ کی طرف سے اتنی اجر اور ثواب ہے کہ سنتے ہوئے دل جو ہے باغ باغ ہو جاتا ہے. تو جس نماز کو نماز رغائب کہتے ہیں، اس نماز کا کیا طریقہ ہے، اس نماز کو کب پڑھا جاتا ہے، اس نماز کا اللہ کے نزدیک اتنا ثواب کیوں ہے، تو سامعین عزیز وہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں، یہ نماز عام نماز نہیں ہے، یہ انسان کو مرنے کے بعد جو اس کو فائدہ دے گی. تو یقیناً کاش پھر ہر انسان کہے گا میں زندگی میں کبھی بھی اس نماز کو ترک نہ کرتا، میں کبھی بھی اس نماز کو ماہ رجب المرجب میں نہ چھوڑتا. تو آئیے، اللہ نے فرصت دی ہے تو اس نماز کو بھی ضرور پڑھیے گا. اس کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں. سامعین عزیز، مومنات سید ابن طاؤس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مبارک حدیث نقل کی ہے نماز رغائب کے حوالے سے. یہ نماز ماہ رجب المرجب کی پہلی جمعرات کو پڑھنی چاہتی ہے، اور جس کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے مومن جو ہے وہ روزہ رکھے. اگر روزہ رکھنے کی قدرت ہے، ایک شخص ہے روزہ رکھ نہیں سکتا، تو کیا وہ نماز بھی نہ پڑھے؟ نہیں. اگر قدرت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا، تو اس نماز کو قصد رجائے مطلوبیت کی نیت سے، ثواب کی قصد کی نیت سے پڑھ سکتا ہے. تو سامعین عزیز، شب جمعہ جو آنے والی آج ہے، نماز مغربین کے درمیان 12 رکعت نماز دو کر کے پڑھنی ہے. نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز رغائب پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہہ کر جو ہے سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھیں، سورہ قدر کو 3 مرتبہ، سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کو 12 مرتبہ. تو یہ سورت کا نماز کا طریقہ ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے. ہر رکعت میں الحمد 1 مرتبہ، سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ توحید جو ہے 12 مرتبہ پڑھنا. جب نماز ختم ہو جائے 12 رکعت، تو اس وقت بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ ذکر پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ. 70 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد پھر سر سجدے میں رکھ کر یہ ذکر پڑھیے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پھر سر سجدے سے اٹھا کر 70 مرتبہ اس ذکر کو پڑھیے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم. 70 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سر سجدے میں رکھیے اور پھر وہی ذکر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کو 70 مرتبہ پڑھ کر سر سجدے سے اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے خدا سے اپنے لیے، اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنے عزیز و قارب دوستوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیں. یقیناً یہ رات بخشش کی ہے، یہ رات عطا کی ہے اللہ کی طرف سے. روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو جو طریقہ بتائے شب جمعہ میں رجب کی پڑھے گا، پہلی شب جمعہ میں، تو اللہ تعالی قبر کی پہلی رات، اس کی قبر کی پہلی رات میں اس نماز کو اس خوبصورتی اور خوبصورت آواز اور خوبصورت زبان کے ساتھ بھیجے گا کہ وہ نماز اس نمازی سے
مخاطب ہو کر کہے گی اے میرے دوست، میں تمہیں قبر کی سختی اور شدت سے نجات کی بشارت دیتی ہوں۔ تو اس وقت میت اس سے پوچھے گی تم کون ہو؟ تو وہ نماز کہے گی اللہ کی قسم۔ تو یہ میت اس سے پوچھے گی تم کون ہو؟ پھر کہے گی اللہ کی قسم میں نے تم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا، تمہارے کلام سے زیادہ شیریں کلام کسی کا نہیں سنا، اور میں نے تم سے زیادہ بہتر کسی خوشبو کو نہیں سونگا۔ یعنی وہ اتنی خوبصورت نظر آئے گی اور اتنی اس کے کلام بولنے کا انداز اور شیریں کلام ہوگا اور اس سے خوشبو آئے گی تو یہ کہے گا، تو اس وقت وہ نماز جواب دے گی کہ اے بندگان خدا، اے عبد خدا، اے کنیز خدا، میں اس نماز کا ثواب ہوں جو تم نے فلاں مہینے میں یعنی رجب میں فلاں شب کو یعنی شب جمعہ میں پڑھی تھی۔ آج میں تیرے پاس آئی ہوں کہ میں اس کا حق ادا کروں، تمہاری تنہائی کی مونس ہوں، اور میں تم سے وحشت کو ختم کروں گی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہوگی، میں تمہارے سر پر سایہ بنوں گی۔ تو سامعین عزیز، اتنی بڑی اجر کی حامل یہ نماز، ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھیں اور اس کو ترک نہ کریں، اور اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتائیں اس کا طریقہ۔ صدقہ جاریہ ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عظیم ثواب کو ہم حاصل کر سکیں، اور جب انتقال کریں اللہ کی طرف تو یہ نماز اس خوبصورتی کے ساتھ، ایک خوبصورت لہن کے ساتھ، خوبصورت خوشبو کے ساتھ ہمارے پاس آئے۔